السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہیومن انٹیلیجنس، انسانی ذہانت، اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ آج بات کر رہے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے قرآن مقدس نے پردہ اٹھا دیا تھا۔ اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم عقل حاصل کرو، فہم و تدبر حاصل کرو۔ اگر قرآن مقدس پہ غور کریں، افلا تعقلون، یتدبرون، اولی الالباب، صاحبان فہم و فراست، یعنی قرآن ڈائیو کرنے کو کہہ رہا ہے ریشنل اپروچ کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ کیف تحیی الموتى، تو اللہ رب العزت نے فرمایا افلا تؤمن ولکن لیطمئن قلبی، فرمایا مجھے ایمان تو ہے لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے، پھر وہ پورا پروسیس کر کے دکھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کریں تو آپ نے فرمایا ان فیک خصلتین یجمع اللہ الحکم والعناد، کہ دو چیزیں کسی شخص میں ہوں تو اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے، ایک سمجھداری اور دوسرا سمجھ بوجھ، عقل کا استعمال۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے فہم و فراست عطا کر دیتا ہے دین کے معاملات میں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک جسے اللہ نے مال عطا فرمایا اسے خرچ کرے، دوسرا جسے اللہ نے عقل، دانائی، سمجھ بوجھ، فہم و فراست عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو سکھائے۔ یہاں پہ انوویشن، کریشن کی طرف اشارہ ہے۔ جواہر قرآن میں علامہ جوہری طنطاوی نے جو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز آف دا ہولی قرآن ہیں، مور دین 700 ورسز ہیں جو اللہ کی کریشن پہ ڈائیو کرنے کی بات کرتی ہیں، انٹیلیجنس افیئرز پہ بات کرتی ہیں۔ البقرہ کی 73، 164، 197، ٹوٹل 27 ورسز ڈائریکٹلی ہیومن انٹیلیجنس اور دوسری انٹیلیجنس پہ بات کرتی ہیں۔ اس میں سورہ آل عمران ہے، مائدہ ہے، یوسف ہے، رعد ہے، ابراہیم ہے، نحل ہے، عنکبوت، روم، یاسین، غافر، قصص، سجدہ، زاریات، جاسیہ، الحشر۔ یہ وہ چیپٹرز ہیں قرآن کے جو انٹیلیجنسیا پہ فوکس کر رہے ہیں، جو علم کو آگے پھیلانے پہ، نئے نئے ایونیوز تلاش کرنے پہ بات کر رہے ہیں۔ تو آج انہی موضوعات پہ ہم بات کریں گے کہ ہیومن انٹیلیجنسیا کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سیلاب آ رہا ہے یہ کس حد تک ایفیکٹ کرے گا ہیومن انٹیلیجنس کو، ڈیپ سیک، ڈیپ فیک کیا ہے، اس کا اسپریچویلٹی سے کیا تعلق ہے، پاکستانی کہاں کھڑے ہیں جب کسی بھی چیز کو، نیوز کو اتھینٹیکیٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں سائبر کرائم ایجنسی بھی ہے، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن رانا مبشر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے عمار جعفری صاحب جو ایکس ڈی جی ہیں FIA کے، بہت شکریہ عمار صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمیں ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں، نشان امتیاز بھی ہیں، فہد ملک صاحب۔ فہد صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یو آر فرسٹ ایور جرنلسٹ ان دا ورلڈ ہو ہیز ڈن 1 year NDC، اور آپ سینٹ کام میں 2006 میں ان کے چیف سے ملے تھے، تو وہاں پہ آپ کی کوئی کنورسیشن ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، ایک آرٹیکل بھی میں نے پڑھا۔ تو ہیومن انٹیلیجنس کے بارے میں ان چیف کا کیا جواب تھا آپ کے سوال میں؟ اچھا دیکھیں، اس وقت نا ایک پیک پہ چل رہا تھا کانفلکٹ جو تھا افغانستان کے اندر، اینڈ وہاں پہ ایک انٹریکشن تھا، دیٹ واز دا پارٹ آف فورن اسٹڈی ٹور کا انٹریکشن تھا۔ تو وہاں پہ ایک کنورسیشن چل رہی تھی اور ڈسکشن چل رہی تھی کہ ان کے بڑا ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ بہت ہائی ٹیک ہے، بڑی جدید قسم کی ان کے پاس سہولیات میسر ہیں جس سے وہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتے ہیں۔ سو اس پہ ایک چیز، ایک پوائنٹ ریز کیا میں نے کہ بھائی آپ جو ہے کوارڈینیشن کریں ود ہماری انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں، پاکستان کی انٹیلیجنس آؤٹ فٹس جو ہیں ان کے ساتھ ایک تو کوارڈینیشن کریں نمبر 1، اور وہ کوارڈینیشن جو ہے اس کے اندر ایک ہوتا ہے، اکثر اوقات ہوتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے، یہ کوئی ہمارے ہاں نہیں ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا خفگی رکھتی ہے، کیونکہ وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں سمجھ چاہتے کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے دوسرے کے کریڈٹ میں چلی جائے۔ سو وہ ایک چلتا رہتا ہے، ایک ٹف ہوتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے۔ بٹ آئی سجیسٹڈ کہ جناب آپ ہیومن انٹیلیجنس کی طرف جائیں۔ سو I told them کہ بھئی آپ ہیومن انٹیلیجنس کی طرف جائیں، اور جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا ISI سے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے،
اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کا زیادہ پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کریں ہماری ایجنسیوں کے ساتھ انکلوڈنگ ISI, اور پھر ان کے ساتھ مل کے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. سو دس از واٹ آئی سجیسٹ دیٹ اینڈ دے باٹ اٹ. اور اس کے بعد جو ہائی ٹیک اکوپمنٹ ہے وہ تو اس پہ ریلائی تو کرتے تھے, لیکن اس کے بعد جب ہیومن انٹیلیجنس پہ ریلائی کرنا شروع کیا انہوں نے, کیونکہ ہیومن انٹیلیجنس دیکھیں نا, جب ایک شخص ہے, ایک آدمی ہے, ایک جو بھی سورس ہے, وہ جا کے پینیٹریٹ کرے گا تو اس کے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ بہت بہت اچھی ہوگی. وہ روبوٹک ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. سو اس کے پاس جو انفارمیشن ہوگی وہ زیادہ اچھی ہوگی, اس پہ زیادہ ریلائی کیا جا سکتا ہے, کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچ میں کوئی ایسی بھی آ جاتی انٹیلیجنس آ جاتی, گیجٹس جو یوز کی جاتی ہیں انٹیلیجنس کی, اس سے ایسی بھی انٹیلیجنس آ جاتی ہے جو کہ کریکٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. سو جب کریکٹ نہیں ہوتی تو ہیومن انٹیلیجنس جو ہے نا اس کو ساتھ کاؤنٹر کر دے, اس کو ساتھ کپل اپ کر دیا جائے تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے آ سکتی ہے. سو دس از واٹ آئی سجیسٹڈ کہ ایک تو ISI کے ساتھ ان کا اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے تو اس کو ختم کریں, ہیومن انٹیلیجنس پہ کاؤنٹ کریں, وہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے, ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے. سو دے باٹ دس تھنگ. سو اس کو لے کے اگر آگے چلا جائے تو دیکھیں جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہے, انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہوتی ہے اسی سے یہ جو انٹیلیجنس لوگ گیدر کرتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں انسنگ ہیروز. سو یہ انسنگ ہیروز جو ہیں یہ جو انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں, جن کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں, جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, وہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے ان کے لیے ڈیسیژن کرنے کے لیے ان کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اگر انٹیلیجنس ان کے پاس صحیح نہیں ہے پہنچے گی جس نے ڈیسیژن لینا ہے تو ایک سچویشن بن جائے گی, غلط ڈیسیژن ہو جائے گا. آپ 4 دن کے کانفلکٹ پہ اگر ہم چلے جائیں, ہمارے ریسنٹ جو ہوا انڈیا کے ساتھ, تو ہماری انٹیلیجنس گیدرنگ بہت اچھی تھی, ٹچ وڈ بہت اچھی انٹیلیجنس گیدرنگ تھی, اور اسی کی وجہ سے اور بھی بہت چیزیں تھیں, لیکن انٹیلیجنس گیدرنگ جو ہماری تھی اس کی وجہ سے ہمیں کریکٹ ڈیسیژن لینا یعنی ٹائملی ہم نے جو لیے اس سے بڑا فائدہ پہنچ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیے عمار جعفری صاحب, رانا صاحب نے بڑی خوبصورت, ہیومن انٹیلیجنس بہت ضروری ہے, اور انہی کے پوائنٹ کو اگر میں کیری کروں تو رانا صاحب نے بڑے خوبصورت اس کو کہتے ہیں قرآن میں اولی الالباب, صاحبان عقل, جو انہوں نے کہا نا انسنگ ہیروز. وہ قرآن بھی افلا یتدبرون فی الخلق افلا یعقلون, اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا سائنٹیفک ایکسپلوریشنز پہ تو قرآن خود کہتا ہے کہ یار ڈائیو کرو, نئے نئے ایونیوز نکالو. آپ کیا سمجھتے ہیں ہیومن انٹیلیجنس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہے, کنٹراسٹ آ گیا ہے, یا مل کے آگے چلا جا سکتا ہے؟ AI کی بنیاد ہیومن انٹیلیجنس تھی. کس طرح؟ ٹھیک. ایک بچہ ہے 4 سال کا یا 3 سال کا, وہ ماں سے پوچھتا ہے اے تو ماں کہتی ہے چائے کی پیالی. ٹھیک. اب اس کی آنکھوں نے اس کو دیکھا, کانوں نے سنا چائے کی پیالی, اور اس نے یہ لفظ اسٹور کر لیا. وہ 2-3 دفعہ پوچھے گا آ کے نا, اور پھر چوتھی دفعہ کہے گا چائے کی پیالی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ لرن کر رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے. اب وہ جو لرن کرے گا چیزیں اس کی میموری میں اضافہ ہوگا نیچرلی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ مشینیں کیسے لرن کر رہی ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو پرائمری ڈیفینیشن ہے, بیسک, وہ یہ ہے کہ وہ کام کروانا مشین جو انسان کرتے ہیں. تو جب بیسک ڈیفینیشن کی پھر تو مسئلہ ختم ہو گیا سارا. اس پہ کنٹروورسی کوئی نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی AI کے آنے سے انسان ریپلیس ہونے, غلط کہتے ہیں. یہ ایجاد ہی چونکہ انسان کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں خلق کی ہے, تو اب تو مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اب تھوڑا آگے چلتے ہیں. ہیومن انٹیلیجنس کیا ہے؟ جس کی عمر 8 سال ہے اس کی ڈیسیژن اور ہوں گے, جس کی 80 سال ہے اس کی اور ہوں گے. فرق کیا ہے؟ 80 سال والے کے پاس ایک پورا ڈیٹا ہے اس کے پاس, اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, بتا دیتی ہیں یہ ہونے والا ہے. ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو ایکشن کہ یہ ہو جائے گا, تو یہ ہو گیا تو آگ بجھا دی فوراً, کچھ ہو گیا تو پولیس آ گئی. پری ایکٹیو کیا؟ پہلے بتائیں. کیوں کہتے ہیں بابوں کے پاس جاؤ؟ کیوں وہ چرپائیاں گاؤں میں بٹھا کے بابا کہتا تھا بیٹے یہ کرو یہ نہ کرو, وہ بتاتا کہ تم یہ کرو تو یہ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی انٹیلیجنس کے اندر بھی اور یہ مشینی جس کا مصنوعی ذہانت کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک چیز کامن ہے کہ ساری بنیاد ڈیٹے کی ہے. لیکن وزڈم کا فرق ہے, حکمت کا نہیں. ایک سیکنڈ, وہ پھر ایک کوالٹی آ جاتی ہے. جیسے آپ کوانٹم کمپیوٹنگ میں جائیں گے تو یہ چیزیں خراب ہو جائیں, تو وہ انسان کا. یس, ہیومن بینگ ڈفرینٹ ہے. کچھ لوگ کسی حوالے سے وزڈم ہوتی ہے, کسی کس حوالے سے ہوتی ہے. یو کانٹ ڈیفائن وزڈم.
ایک آدمی نظر نہیں آتا کہ وہ از اے وائز مین، لیکن مشین میں ایموشنز اور وزڈم ہو سکتے ہیں؟ نہیں، مشین میں اس وقت اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ اگر مشین میں ایموشنز لائے جائیں. میں اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. ایک گاڑی ہے، وہ ڈرائیور لیس کار ہے، گاڑی جا رہی ہے، بچہ آگے اب اس نے روکنا ہے، اگر ورنہ بچہ اڑ جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ دیکھے گا کہ میں ابھی بریک ماروں گا تو جو گاڑی میں 8 لوگ بیٹھے ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. یہاں پہ اب آگے وزڈم، بریک ماری، بچے کو تو بچا لیا، یہ لوگ اڑ گئے سارے، وہ گاڑی الٹ کے کچھ ہو گیا. یہ فیصلے انسان تو فوری طور پہ کر لیتا ہے، مشین کو اس کے لیے ٹرین کرنا پڑے گا. اور یہ ہو رہی ہے بات اس پہ. اس وقت پوری دنیا میں اے آئی پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے، اس کے ایتھکس ڈیفائن ہو رہے ہیں، اس کے قوانین ڈیفائن ہو رہے ہیں. یہ مشینوں کو ایک ایلن مسک کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اس نے $500 ملین خرچ کیے تھے، اس نے بند کر دیا تھا کیونکہ اس نے اس وقت یہ کہا تھا آج سے 3 سال پہلے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹ آف اے انیشیٹو جو انسانوں کو ڈاؤٹ میں ڈال دے. تو اس لیے بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا، جو آپ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ کوئی چیز ایسی نہ ہو جس میں انسان، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا رب المشرقین رب المغربین. ہم نے غور نہیں کیا، وہ علیحدہ بات ہے. رحمت العالمین کہا گیا، ایک عالم کا نہیں کہا گیا، کیونکہ اس وقت یہ جو اب ہمیں جیمز ویب بتا رہی ہے اس وقت ہبل کے بعد یہی ہوا نا، تو یہ تو ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا. اب یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم نے اس کو سمجھانے میں اسی طرف آتا ہوں. فہد ملک صاحب، آپ کا چونکہ سبجیکٹ ہے، ڈیجیٹلائزیشن کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، آپ نے بہت ساری کمپنیز پاکستان میں بڑا ہیلپ آؤٹ کیا، آپ نے اسٹیٹ لیول پہ ان کو انیشیٹ کیا. یہ بتائیں ڈیپ فیک کیا ہے، ڈیپ سیک کیا ہے، اور اس کا اسپریچولیٹی کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ کیا انسان ورلڈ آف امیجنیشن اور ویژولائزیشن میں مردے سے بات کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے. دیکھیں 2-3 سوال آپ کے سوال کے حصے بنتے ہیں. ڈیپ سیک ایک اے آئی بیسڈ ٹول ہے جس کو لوگ ریسرچ کے لیے استعمال کریں، اور اس قسم کے بے شمار ٹول ہیں مارکیٹ میں، جس میں جیمنائی، کو پائلٹ، چیٹ جی پی ٹی، ABC XYZ، بہت سارے ایسے ٹولز ہیں. جہاں تک بات ہے ڈیپ سیک کی، ڈیپ سیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں، آپ کی انٹرنیٹ پہ کوئی بھی تصویر پڑی ہوئی ہے یا آپ کا آڈیو ویڈیو کوئی پروف پڑا ہوا ہے، میں اس سے کوئی بھی بات کروا سکتا ہوں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو. یعنی اس کے لیے مجھے آپ کا آڈیو سیمپل چاہیے، آپ کی کوئی آواز میرے پاس واٹس ایپ پہ پڑی ہوئی ہے، یا آپ کا کوئی کلپ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے، میں نے وہاں سے آپ کی آڈیو لے لی، اور دوسری سائڈ پہ اس کا ویژول ایویڈنس، یعنی آپ کی تصویر، آپ کی ویڈیو. اب ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے میں آپ سے کوئی بھی بات کروا سکتا ہوں. یہ ہے ڈیپ فیک، اور دنیا میں بہت سارے، پاکستان سمیت بہت سارے لوگوں کو ڈیپ فیکس بن رہے ہیں، اور لوگ بعد میں ڈینائی کرتے پھرتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کہا. اب جو تیسرا سوال کا آپ کا حصہ ہے کہ مردوں سے بات پاسبل ہے، مجھے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ دجال جب دنیا ختم ہونے کے قریب ہوگی اور جب وہ آئے گا تو وہ لوگوں کو مردے زندہ کر کے دکھا دے گا. ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا میں اس وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور روز ایک نئی انٹرونشن آ رہی ہے. جو لیٹسٹ انٹرونشنز ہیں جو آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے رول آؤٹ ہوئیں، ان میں آپ VR ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں، اور آپ کا کوئی عزیز جو اس دنیا سے جا چکا ہے، آپ اس کی تصویر یا اس کا ویژول ایویڈنس یا آڈیو ایویڈنس، جو میں نے پہلے بات کی، وہ اس کو دیتے ہیں. اور اب آپ نے وہ VR ہیڈ سیٹ پہنا ہوا ہے، اور اس دنیا کے اس طرف آپ اس سے مخاطب ہیں، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہا ہے، آپ گلے مل سکتے ہیں، لیکن آپ اس امیجنری دنیا میں گلے مل سکتے ہیں، بٹ آپ کو وہ فیلنگ نہیں آئے گی. سو لائکلی آئی ایم ناٹ شیور. ٹیکنالوجی کا میں بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ دین سے قربت، ٹیکنالوجی سے قربت ہے. اگر فتح مکہ کے موقع پہ اگر لاؤڈ سپیکر ہوتا تو شاید جو میسج بہت عرصے بعد لوگوں کو پہنچا وہ بڑی تیزی سے پہنچ سکتا تھا. بٹ یہ جو ٹیکنالوجی کا جو یہ استعمال ہے، میں آئی ایم ناٹ ریئلی شیور کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. جی ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ڈیجیٹل ٹیررزم بڑی حد تک بڑھتا جا رہا ہے، اور ڈیجیٹل فراڈ، فائنینشیل کرائمز، جرنلزم بھی ایوالو ہو رہی ہے. دائرہ ڈیجیٹل جرنلزم بھی بہت آگے بڑھ رہی ہے. اس میں نیوز کی اتھینٹیکیشن، اس کے سورس، اس کی چھان پھٹک کیسے کی جا سکتی ہے، اس کو بھی لیں گے. رانا مبشر صاحب، پہلے اخبار ہوتا تھا، ایڈیٹوریلز ہم پڑھتے تھے، صبح کالم، پرنٹ سے الیکٹرانک میڈیا، اس سے سوشل میڈیا پہ ہم آگے. سوشل میڈیا خبروں کا انبار ہے، انویسٹیگیٹو سٹوریز، حالانکہ انویسٹیگیٹو نہیں ہوتی. اب ڈیجیٹل کرائمز بھی ہو رہے ہیں، بہت تیز سے ٹیررزم بھی پھیل رہا ہے.
تو ڈیجیٹل میڈیا soشل میڈیا کو ایک دائرہ کار میں لانے کے لیے اس کے کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈز ریاست کو متعین کرنے چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں نے 16 سال کام کیا دی نیوز اخبار میں. ہوتا یہ تھا کہ ہمیں جو ایڈیٹرز ہوتے تھے، جیسے میری ایڈیٹر اس وقت تھی ملیہ لودھی تھی، تو وہ ہمیں یہ بتاتی تھی کہ ایک اگر 2 پیراگراف کی بھی خبر اگر آپ نے پرنٹ کرنی ہے نا، چھاپنی ہے، تو اس کے لیے کم از کم 4 لوگوں سے آپ نے کاؤنٹر چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا تو 2 لوگوں سے ملیں آپ، یا 4 لوگوں سے آپ فون پہ بات کریں، اس کو چیک کریں، ڈبل چیک کریں، اور اس کے بعد جناب آپ کو جب اس کی مطلب کہ اتھینٹیکیشن پہ آپ مطمئن ہو جائے تو پھر وہ جناب آپ ڈیسک پہ دیں گے اس کو ٹائپ کر کے، اور پھر وہ چھپے گی. یہ تھا طریقہ کار. اس میں جو ہوتا تھا کہ جو غلط خبریں جو ہوتی تھیں اس کو آپ کاؤنٹر کر جاتے، مطلب اس کو وہ نہیں چھپتی تھی اور منیمائز ہو جاتا تھے چانسز اس کے غلط خبریں چھپنے کا. اب جو ہے یہ الیکٹرانک کا یہ جو ہوا شروع، یہ بریکنگ نیوز کا جو سلسلہ شروع ہوا، جب نیا الیکٹرانک میڈیا آیا تو مانیٹرز لگا دیے گئے. تو مانیٹرز لگا دیے گئے اور سب سے دوڑ شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے بریکنگ نیوز کون دے گا. اب اس کی اتھینٹیکیشن جو ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے بجائے اس کو مطلب تھوڑا 5 منٹ بعد لا دو، اس 5 منٹ بعد چلا دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن دیکھ لو کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کو نہیں دیکھا جاتا رہا، اور اس کو جناب فوراً اس کو یا تو ٹکر کی صورت میں اپنے چینل پہ کسی نے چلا دیا، دوسروں نے دیکھا اس چینل پہ چل رہا تو اس کو بھی چلا دیا، اور یہ اس طرح سلسلہ شروع ہو گیا. اور اس پہ جو تھا نا کمپرومائز ہوگی، خبریں کمپرومائز ہوگی، کاؤنٹر چیک بھی نہیں کاؤنٹر چیک نہیں ہوا اس میں، وچ از ویری ویری رانگ. مطلب ایتھیکلی مورلی اس کو ہم کہیں گے، جرنلزم کی زبان میں اس کو ہم کہیں گے یہ اٹس اے کرائم. ٹھیک ہے، کسی حد تک ڈان اخبار نے، ٹھیک ہے جی، ڈان اس وقت جب ٹی وی تھا اس نے بھی اس چیز کو فالو کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ بریکنگ نیوز کی دوڑ میں شامل ہوتے، ڈان ٹی وی نے یہ کام نہیں کیا. ڈان میں خبر دیر سے آ جاتی تھی لیکن وہ آتی صحیح تھی. ٹھیک ہے، چاہے اخبار ہو، اخبار تو چلو وہ ایک ایڈیٹوریل سسٹم ہے، اس کو فالو کرتے تھے، ایس او پی تھا، اس کو فالو کیا جاتا تھا، لیکن ٹی وی کو بھی وہ فالو کرتے تھے. دیر میں خبر چلے گی لیکن صحیح ہوگی تو چلے گی، نہیں تو نہیں چلے گی. لیکن سوشل میڈیا کا تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں نا، دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. ٹھیک ہے، آپ نے، میں نے، کسی نے بھی کوئی سوچا کہ یہ بات صحیح ہے، اس کو چلا دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں آپ نے ایک ریوالور دے دیا ہے اور وہ جدھر مرضی فائر کرتا پھرے اس کو. لیکن اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خود جو ہے اپنے آپ کی سیلف اسیسمنٹ کر لیں، اس کو چیک کر لیں، کاؤنٹر چیک کریں، خود کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو فارورڈ کرتے رہیں اور وہ کچھ کا کچھ بن جائے. سو وہ اس سے پرہیز کی جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ہے، نہیں تو ادروائز تو اٹس اے سچویشن. جعفری صاحب یہ بتائیں، سوشل میڈیا انفلوئنسرز راتوں رات لکھ پتی کروڑ پتی بن جاتے ہیں، فائنینشیل کرائم، کرپٹو کے کیسز آ رہے ہیں، فیملی ویلاگنگ ہو رہی ہے، لوگوں کی پرائیویسی نہیں رہی، گاڑی لش پش، ایک سٹیٹس کانشیس معاشرہ بنتا جا رہا ہے. پھر جو پکڑے جاتے ہیں اکاؤنٹ سے اتنے ارب اتنے کروڑ، پھر بعد میں بارگیننگ ہو جاتی ہے. اب جو یہ NCCI بنا تھا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے کچھ آفیسرز کو دھر لیا گیا ہے اور یہ الزام ہے کہ انہوں نے ان کی فیملی سے رابطہ کر کے بارگین کرنے کی، پلی بارگین کہہ لیں، کوشش کی. تو اگر سائبر کرائم ایجنسی میں بھی آفیسر کرپشن میں ملوث ہوں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. اچھا، پہلے تو جو آپ ڈسکس کر رہے تھے میں ساتھی سے اس کی بات کروں گا. میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ جب یہ مسئلہ ہوا غزہ کا تو بچوں کو دیکھا، میرا دل خراب ہوا، تو میں نے لکھا کہ آج مجھے ہٹلر بہت یاد آ رہا ہے. بس اتنا لکھا میں. مجھے ہارڈلی کوئی 4 منٹ کے بعد ایک وارننگ آتی ہے فیس بک کی. میں نے کہا آپ کی بہت زیادہ کمیونٹی سٹینڈرڈ وائلیشن. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے نا، یہ ڈیلیٹ تو ہم نے کر دیا، دوبارہ کیا تو نہیں چھوڑیں گے آپ کو. بات ختم ہو گئی. پھر ایک ایسا واقعہ ہوگا، میں پھر بھی باز نہیں آیا. میں نے پھر لکھا کہ آج مجھے ہٹلر بڑا یاد آ رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ 1 مہینے کو بند ہے آپ کا فیس بک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے کوئی ایسی ٹیکنالوجی، یہ انسان کا کام تو نہیں تھا نا. اس کی ورڈ کے اوپر انہوں نے وہاں کنٹرول لگایا ہوا ہے کوئی. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاسبل ہے، AI کے ذریعے یہ پاسبل ہے کہ جتنا سوشل میڈیا چل رہا ہے اس وقت، سارے کلاؤڈ پہ ہے، سرور کنٹرول ہے، مسئلہ تو کوئی نہیں ہے نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بہت ضروری ہے. فیک نیوز، ڈیپ فیک، جتنی چیزیں ہیں، 3 لیئرز پہ ویب کام کر رہی ہے ہماری. ڈارک ویب پہ کام کر رہی ہے اور ڈیپ ڈارک ویب پہ کام کر رہی ہے، عام ویب کام کر رہی ہے. پہلے بات تو یہ ہو. اب آتے ہیں اس کی بات کر.
کیونکہ ان کے کوئی افسر نہیں بیٹھے، میں ریٹائرڈ افسر ہوں وہاں کا، اس لیے مجھے حق نہیں پہنچتا میں اس پہ کمنٹ کروں. نمبر 2 یہ معاملہ ہم نے اسی لیے نام ہاں نہیں میں اسی کہہ رہا ہوں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے. الزام لگانا اور بات ہے، اس کو ثابت کورٹ جرم میں جب تک ثابت وہ مجرم نہیں ہوتا، جی وہ ملزم ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات مجھے بتائیں سر، کس محکمے میں کرپشن نہیں ہے پاکستان کے اندر؟ آپ ٹینکر منگائیں نا، کراچی میں منگائیں، کہیں منگائیں، پیسے چلتے ہیں. کب تک یہ کہتے رہیں گے کہاں نہیں ہے؟ ایک منٹ میں ضروری ہے سر، ایک میں بتاتا ہوں. یہ ہمیں یہاں سے شروع کرنی پڑے گی. آج جس آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں نا، ہمیں یہاں شروع کرنی پڑے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ہم اس لیے بولتے ہیں ہمیں فائدہ ہوتا ہے اس سے. جب ایک انیشیٹو ہے سوسائٹی 5.0 جاپان کا انیشیٹو ہے، اس میں کہتے ہیں اب ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی نا تو سب خرابیاں تیزی سے آگے جائیں گی. ہمارے ملک میں ٹیکنالوجی بھی اچھی جا رہی ہے، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے ادارے، ہر آدمی اے آئی کی بات کر رہا ہے. سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا، اتنا ہی ہم نیچے جا رہے ہیں. اس کا بیلنس مینٹین کرنا پڑے گا. ڈگریاں بٹ رہی ہیں، ڈگریاں بٹ رہی ہیں، اور یہ اس کے بیلنس مینٹین کرنے کا جو ہے نا وہ آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اسی طرح فہد ملک صاحب یہ بتائیں، یہ جعفری صاحب نے بھی بات کی، رانا صاحب نے بھی، یہ کنٹرول جو ہے سوشل میڈیا اوپن گراؤنڈ ہے، لیکن ایک بات ہے جو کی ورڈز ہیں اے آئی کے تھرو انہوں نے انسٹال کیے ہوتے ہیں، مثلا غذا ہے، کوئی بھی لفظ لکھیں آپ کو اسٹرائک لگ جاتی ہے. تو مجھے یہ بتائیں، بینگ اے ڈیجیٹل ایکسپرٹ، فیس بک، ایکس، یوٹیوب، ٹک ٹاک، انسٹا، جتنے بھی بڑے بڑے، ایون سرچ انجن گوگل سب سے بڑا ہے، یہ سارے بڑے بڑے ان لوگوں کے پاس ہیں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں بہت آگے ہیں. مسلمان ممالک کے پاس ایچ آر بھی ہے، بہترین دماغ بھی ہے، سائنٹسٹ بھی ہیں، ایکسپرٹ بھی ہیں. ہم اپنی اس طرح کے سرچ انجن اور ایپس کیوں نہیں بنا سکتے کہ ہم ان کے کی ورڈز پہ ریلائی کریں کہ یہ لکھیں گے تو اسٹرائک آ جائے گی؟ ہم کب فیس بک بنائیں گے جناب؟ سر بھائی صاحب، مجھے اس بات پہ آپ کی ایک شعر یاد آ گیا ہے کہ آنکھ کیا پھوڑنی اس کی جو ہو بالکل اندھا، تیر کیا اس کو مارنا جس کو ڈر لگ جائے. یہ مسلم امہ اس وقت ڈری ہوئی ہے. ہم میں بہت کیپیبلٹی ہے اور بہت سارے ٹائم ایسے گزرے تاریخ میں جس میں ہم نے دنیا کو لیڈ کیا، لیکن جہاں پہ جدت کی بات آئی، میں ابھی آتے ہوئے آپ کے شو میں ایک دوست کے ساتھ آ رہا تھا، عبداللہ بھائی کے ساتھ، تو ہم ڈسکشنز کر رہے تھے کہ کیسے اس ملک کی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنا ہے. ہم ایک پروڈکٹ لا رہے ہیں جو اس ملک کے لوگوں کو روزگار دے گی اور وہ ساری چیزیں دے گی. لیکن جب ہم اس ٹاپک پہ ڈسکشنز کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں کیا پاکستان یا کوئی اسلامی ملک ایک ایسی لیڈرشپ کی پوزیشن لے سکتا ہے جس میں دنیا بھر کے کنزیومرز آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہم کبھی بھی جدت کی طرف نہیں گئے. دنیا میں جو ٹیکنالوجی آبسلیٹ ہو رہی ہوتی ہے، مسلمان اس کو بہت بعد میں اڈاپٹ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس خطے میں تو وہ سب سے آخر میں آتی ہے. اور جب ہم نے کوئی انٹرونشن کرنے کی کوشش کی ہے، بہت معذرت کے ساتھ، اس ملک کا ایک سیگمنٹ ہے یا اس مذہب کا ایک سیگمنٹ ہے، ایک ایکسٹریمسٹ سائیڈ ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس جدت کی مخالفت کی ہے. سو ٹیکنالوجی جب پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، جب پوری دنیا اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے، ہمارے ملک میں ایک ایسی چیز اٹھتی ہے جو کہتی ہے جی ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کو واپس لے لیں. سو مسلم امہ کے پاس 100% کیپیبلٹی ہے کہ ہم ایک نیا فیس بک، ایک نیا ایکس، ایک نیا لنکڈن، ایک نیا اسنیپ چیٹ، کچھ بھی کھڑا کر سکتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں ڈر لگ گیا ہے، اور ہم اس کو ہم اس خوف سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کیا ہم یہ کر پائیں گے یا نہیں. اچھا نہیں، فہد ملک صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ میرے پاس قرآنک ورسز ہیں، گھبرانے کی بات نہیں. اولی الالباب، تعقل، تدبر، جوہری طنطاوی کی جواہر القرآن. قرآن تو سائنٹیفک ایکسپلوریشنز پہ تقریباً 1700 سے زیادہ ورسز ہیں. ڈائیو کریں، نئی چیزیں لے کے آئیں. واٹس ایپ اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عقل، تدبر، شعور استعمال کرنے کی بات کی ہے. ہم کب اپنا چیٹ جی پی بنائیں گے؟ ہم کب اے آئی بنائیں گے؟ مسلمانوں کے پاس سب کچھ ہے، پھر کیا ہرڈلز ہیں؟ یہ بتائیں ذرا. ڈاکٹر صاحب، میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا دین ہمیں ٹیکنالوجی کی طرف پش کرتا ہے، سیکھنے کی طرف، چیزیں بنانے کی طرف. میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس امہ کی یونٹی کی ہے کہ ہم مل کے، ہماری کیپیبلٹی ہے، ہم سب کر سکتے ہیں، لیکن ہم مل کے نہیں کر پا رہے. اور مطلب 3-4 بڑے ملک، پاکستان، سعودی عربیہ، یو اے ای، ایک آدھا ملک آپ اور ڈال لیں. سعودی میں ریاض میں جاتا ہوں تو میں بہت ساری ٹیکنالوجیکل انٹرونشنز دیکھتا ہوں. ہر سال وہاں پہ ایک کانفرنس ہوتی ہے، لیپ، جس میں پوری دنیا سے لوگ ٹیکنالوجیز لے کے آتے ہیں اور وہاں پہ ڈسپلے کرتے ہیں، اور لوگ اسٹارٹ اپس خریدتے بیچتے ہیں.
ایک یہ اس ایک چیز کے لیے ہمیں ایک سینٹرل پوائنٹ کی ضرورت ہے. وہ سینٹرل پوائنٹ چاہے پاکستان بنے, چاہے یو اے ای بنے, چاہے سعودیہ بنے. آپ کے مسلمان ڈیولپرز, آپ کے مسلمان ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس ایسے ہیں جو فیس بک سے بڑی چیز بنا سکتے ہیں, جو چیٹ جی پی ٹی سے بڑی چیز بنا سکتے ہیں. مسئلہ صرف ان سب کو اکٹھا کرنے کا ہے اور اس ایک نظریے پہ لانے کا ہے کہ یہ ساری چیز امت کے لیے ہو رہی ہے, یہ کسی ایک انڈیویجول ملک کے لیے یا کسی ایک انڈیویجول کے لیے نہیں ہو رہی. سو وہ والا مسئلہ ہے. ادروائز کیپیبلٹی کا آپ کا سوال تھا تو اس پہ دیر از نو کویسچن. رانا صاحب کچھ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. فہد صاحب. فہد صاحب دیکھیں, ریالٹی چیک یہ ہے کہ ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے. جو میں صرف مسلم کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, ہر اسٹیٹ کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہے اور اس کو واچ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو بات ہوتی تھی نا کہ مسلم امہ یونائٹڈ ہوگی, وہ تو ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹ از آلسو اے ریالٹی چیک. وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی کہہ لیں, ہم جتنی مرضی یہاں پہ باتیں کر لیں, وہ نہیں ہونے پا رہا. ٹھیک ہے, اور نہ ہوگا. اس کے وہی ریزن ہے کہ ہر اسٹیٹ کا, ہر کنٹری کا اپنا اپنا نیشنل انٹرسٹ ہے, وہ اس کو واچ کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کچھ ممالک, مسلم ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ ایک بحث شروع ہو جاتی ہے کہ جناب ابراہیم ایکارڈ کو فالو کرنا ہے, نہیں کرنا ہے. کچھ نے ابراہیم ایکارڈ کو فالو کیا ہوا ہے, کچھ نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہوا ہے, کچھ نے نہیں کیا ہوا. جن کے انٹرسٹ میں ہے انہوں نے کیا ہے, جن کے انٹرسٹ میں نہیں ہے انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. سو یونائٹڈ ہو کے کام کرنا, وہ تو آئی تھنک دیٹس ناٹ ہیپننگ. وہ نہیں ہونے پا رہا اور نہ ہوگا. سو وائی ڈونٹ وی گو انڈیویجولی. ہر بندہ, ہر کنٹری, ہر اسٹیٹ جو ہے انڈیویجول لیول پہ کیوں نہ کر لے. وہ آپ کیا کہتے ہیں فہد صاحب, رانا صاحب کی بات جو میں سمجھ, کیا پاکستان انیشیٹ کرے کوئی ڈیجیٹلائزیشن پہ کوئی بڑی کانفرنس ہو, ہم اپنے ایکسپرٹس کو بلائیں جو باہر ہیں, تو کہیں سے تو شروع کریں نا. دیکھیں, میں رانا صاحب کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, بٹ اس میں صرف ایک چھوٹی سی چیز سمجھنے والی یہ ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم دنیا کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک ایسی پروڈکٹ بنائیں جس پہ آپ پوری دنیا سے لوگوں کو بلائیں اور وہ اس کو استعمال کریں. جیسے آپ کے باقی سارے لنکڈ ان ہے, پلیٹ فارمز باقی جتنے بھی ہیں, ہر ایک مطلب انٹرنیشنل ان کا ایکسیس ہے. مسلمانوں کی طرف سے اگر ایک چیز انیشیٹ ہوتی ہے اور اس پہ اگر پہلے 1 ملین کنزیومرز مسلمان آ جاتے ہیں تو پیپل ول اسٹارٹ ٹرسٹنگ اٹ. اس لیے میں گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں مل کے کچھ کرنا چاہیے. جو سر نے بالکل بجا فرمایا کہ ہم نہیں ہو سکتا, اور اگر ہونا ہوتا تو آج تک بالکل پاسبلٹی تھی. جو دوسری چیز ہے جو سر نے بات کی, وہ مطلب میں اس سے بالکل سہمت ہوں, اور میں سمجھتا بھی ہوں کہ اگر انڈیویجول لیول پہ بہت ساری کوششیں کی گئیں, بٹ اٹس اے میجر انویسٹمنٹ. مطلب ملٹی بلین ڈالر کی انڈسٹری ہے, بہت سارے پیسے لگنے ہیں, بہت سارے اسکل سیٹ ہونے ہیں, پھر بہت ساری ٹیکنالوجی ایسی ہے جو اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے. ہم اپنے اینڈ پہ یہ کر سکتے ہیں. جیسے کرپٹو کی بہت آج کل بات ہو رہی ہے, تو میں نے بہت کوشش کی, ایوان میں موجود لوگوں سے گزارش کی کہ ہم جنوری میں پاکستان میں انٹرنیشنل کرپٹو کانفرنس رکھتے ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں. اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے. سو جس طرح دنیا میں لیپ ہو رہی ہے یا دبئی میں ٹیکنالوجی کی کانفرنسز ہوتی ہیں, پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ کے شو کے تھرو بہت سارے سینئر میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں. اگر کوئی ہم ایسا کنسورشیم بنا لیں جس میں دنیا بھر کے, چاہے وہ مسلمان ہیں نہیں ہے, ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس, اگر وہ آ کے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آئی ایم ولنگ ٹو آفر آل دیٹ اسسٹنس جو ہم اس ملک میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو آفر کر سکتے ہیں. سو مل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں. میری ایک سجیشن ہے, اس کا ایک سولوشن ہے میری نزدیک. اینڈ دا سولوشن از کہ وائی ڈو وی ہیو ٹو گو فار لائک مسلم اور اسلامک سینٹرک تھنگ. دیکھیں نا, دنیا ہے, اگر آپ لوگ واقعی کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں دنیا کے ساتھ, تو اس کو اسلام کے ساتھ یا فار دیٹ میٹر مسلم سینٹرک مت کریں, اس کو دنیا کے لیے رکھیں. جب آپ سینٹرک کر لیتے ہیں نا کہ اسلام سینٹرک ہے یا مسلم سینٹرک ہے, تو اس میں آپ کی رکاوٹیں آ جاتی ہیں. سو مائی سجیشن از کہ اٹ شوڈ بی لائک دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے تو دنیا کو ملا کے چلیں. اچھا, اس میں ایک چیز میرا صرف میں ایک چیز کوئکلی صرف 10 سیکنڈز میں, ٹیکنالوجی کا سر کوئی مذہب نہیں ہے. مطلب وہ پروڈکٹ کوئی بھی کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتی ہے, صرف اس میں پیچھے کون ہے, فنڈ کس نے کرنا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن رانا صاحب اس میں ایک چیز اور ہے, جعفری صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, کہ اگر وہ ہم یہ کہتے ہیں بالکل بیانڈ باؤنڈریز, ریلیجن کا تو کوئی نہیں, جو جس میں مہارت ہے, وہ حضور کی حدیث میں نا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں پائے لے لے, اس میں قید ہے ہی نہیں, مسلمان ہے. لیکن پرابلم یہ ہے, جیسے جعفری صاحب نے بات کی,
انہوں نے کی ورڈز ڈالے ہوئے ہیں. جب ہم کو بات کرتے ہیں اسٹرائک لگ جاتی ہے, ہمارا ڈیٹا تو سیکیور ہی نہیں ڈاکٹر ہے. صاحب دیکھیں سمپل سی بات ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں ایسی کوئی بات نہیں, غلط نہیں کہہ رہے, بات سمپل سی ہے. دیکھیں پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا ہو, اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے ویسٹ, ٹھیک ہے, اس کو ڈومینیٹ کرتا ہے. تو وہاں دیٹس دا ریالٹی. دا ویسٹ ڈومینیٹس پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اینڈ دا سوشل میڈیا, دے ڈومینیٹڈ. سو آپ اس ڈومینیشن میں سے باہر نکلنے کے لیے پہلا سٹیپ لینے کی کوشش تو کریں. ٹیلی گرام آیا تھا, وہ بھی اڑ گیا. نہیں وہ ٹھیک, وہ ایسے وہ بڑا اچھا وہ طریقہ ہے اس کا انٹیلیجنس گیدرنگ کا, ویسے آبسلیٹ طریقہ ہے, لیکن ابھی بھی لوگ اس پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. خیر اینی ویز دا پوائنٹ از کہ دیکھیں آپ اس کو مسلم یا اسلامک سینٹرک مت رکھیں, ٹھیک ہے, اس کو پوری دنیا سے اس کو جوڑیں تاکہ آپ بھی آپ کی بھی ہجبنی ہو, ٹھیک ہے. آپ اپنی ہجبنی کو کمپرومائز کر دیتے ہیں جب اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ صرف مسلمز کے لیے. اور وہاں پہ یہ بڑی اچھی بات کی, جہاں پہ اسٹرائک کی بات ہے وہاں پہ ہمارا سودا بھی تو بک رہا ہے اس کے تھرو. جی بالکل بک رہا ہے نا. دیکھیں آپ جہاں پہ آپ کو اگر وہ انہوں نے ان کے اب دیکھیں نا وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں, سوشل میڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے ویسٹ. ویسے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں الیکٹرانک میڈیا ڈومینیٹ کرتا ہے ویسٹ, ہجمنی ہے ان کی, یو نو دے اسرٹ. پرنٹ میڈیا ان کی ہجمنی, ان کی وہاں پہ پاور ہے, ٹھیک, اس کو سب کو کنٹرول کرتے ہیں. سو آپ کو اگر انہوں نے 2 ان کے انٹرسٹ میں یا 4 ان کے انٹرسٹ میں کو نام ہیں جو انہوں نے فیڈ کیے ہوئے ہیں, اور وہ جب بھی آئیں گے اس میں جناب آپ کو وہ کولیپس کر دے گا اکاؤنٹ, تو وہ اس میں وہ ان کا انٹرسٹ ہے نا. آپ وہاں تک پہنچے تو صحیح. عباسی صاحب میں بڑی سمپل سی بات کروں گا اور حل بتا کے جاؤں گا یہاں سے. اف یو آر پارٹ آف سولوشن یو آر پارٹ آف پرابلم. انلکیلی ہمارا سارا نظام پارٹ آف پرابلم ہو گیا. ہمیں بڑا مزہ آتا ہے خرابیاں بتا کے. میں آپ کو حل بتاتا ہوں. دیر از نو کوئک فکس. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں ابھی کہ جی کل ٹھیک ہو جائے گا. یہ ڈیجیٹل پاکستان ویژن 2047 100 سال ہو چکے ہوں گے. اپنی اپنی عمروں میں اب 23 سال ایڈ کر لیں سارے, ٹھیک ہے جی. اس وقت دنیا سوال کرے گی ہمارے سے, اور یہ جو ہمارے ساتھی ملک بیٹھے ہیں نا, یہ تو ایسے کریں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. آپ کے پاس وہ ماڈل ہے؟ میں بتا رہا ہوں, میں ماڈل بتا رہا ہوں آپ کو. ایک کام کریں, SDG سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولس, اس پہ پوری دنیا کام کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری کیا رینکنگ ہے اس کے اوپر؟ مجھے مکمل یقین نہیں پتہ ہوگا. میں نے آج صبح چیک کی تھی, 167 کنٹریز ہے جو اس کی لسٹ میں آ رہے ہیں. وہ تو کنٹری زیادہ ہے, اس میں سے ہم اس وقت 140 پہ کھڑے ہیں. ہم اور نیچے چلے جائیں گے اگر ہم نے عقل نہ پکڑی. یہ ویسٹ کا ایجنڈا ہے. دنیا کہتی ہے ویسٹ کا, میں کہتا ہوں ہمارا ایجنڈا ہے. کیوں؟ ایک تھا ڈاکٹر محبوب الحق, مر گیا بیچارہ, جی وزیر خزانہ تھے. اس نے کہا تھا کہ ہیومن پرفارمنس کو انڈیکس کرو. اس نے کہا تھا, ٹھیک ہے. یہ فاسٹ یونیورسٹی ویسا انہوں نے بنائی تھی. یقین کریں 2 سال بحث ہوئی کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ایکسیپٹ کیا, MDGs آئے. 8 MDGs تھے. ہماری پتہ رینکنگ کیا آئی تھی اس میں باٹم 5 کنٹریز کے اندر. اب آ گئے SDGs. اس کے بعد 30 کے بعد جو ایرا چھونے والا ہے اس کی تیاری کریں. ایک فارمولا رکھیں, یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار SDGs. ویسٹ بھی خوش ہوگا, اسلام کا بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. جو ہم بات اس وقت کر رہے ہیں بالکل آرام سے کام ہوگا. وڈ یو بلیو, میں روزانہ زوم کے اوپر روزانہ کہہ رہا ہوں 7 سے 8 تک اسی ٹاپک پہ بات کرتا ہوں گا. آپ بھی اس پروگرام کو شروع کریں, میں ایکسپرٹس بھی لاؤں گا. دیکھیں کسی کو یہاں کوئی 18 SDG بتا دینا, پہلے 17 تھے, وہ 18واں اسپیس فار آل بھی آ گیا ہے. میں 5 روپے انعام دیتا ہوں اس کو یونیورسٹیوں میں جا کے. لوگوں کو 4 نہیں پتہ. ایک اور بتاؤں, جس نے SDG بنائے تھے نا اس نے کلام پاک پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی ترجمے سے, رسول پاک کی حدیث پڑھی ہوگی. جو پہلے 6 SDGs ہیں نا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا عباسی صاحب, اس پہ آپ ایک علیحدہ پروگرام کریں SDGs کے اوپر, اور پھر کریں یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس فار SDGs. آپ دیکھیں ہم کتنے اوپر, 23 سے اوپر جاتے ہیں, 23 سے اوپر جائیں گے. یقین کریں آج ہم باٹم 20 میں ہیں. میں آپ کو آرام سے بتا رہا ہوں, ہم 47 میں ٹاپ 20 پہ ہوں گے. اور ہم چاروں لوگ جو یہاں بیٹھنے فخر کریں گے. کوئی پتہ نہیں کون زندہ ہوگا کون مر جائے گا اس پر, لیکن نام تو ہوگا. آپ کے پاس پیپر ورک اس سر سب کچھ ہوا ہوا ہے, روزانہ اس پہ کام کرتا ہوں. فیزیبل ہے وہ, فیزیبل ہے. میں کہتا ہوں اس پہ ایک ایسا کر لیں, مجھے نہیں پتہ یہ اس پروگرام کا ٹائم بڑی خوش کن خبر مجھے لگ رہی ہے. میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو, یوز آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس. سر میں چائنا کی اس کمیٹی میں ہوں 25 لوگوں کی. ابھی میں جا رہا ہوں ایک ہفتے بعد چائنا. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے چائنا نے AI کے اوپر, اس کا نام رکھا ہے انہوں نے اسپیشلائز کمیٹی. انہوں نے آئی 25 لوگ لیے اس میں سے انہوں نے. اچھا, دنیا کے کئی ملکوں میں واٹس ایپ وغیرہ نہیں چلتا, تو ہم نے ایکسیس سر وی چیٹ ان کے انٹرسٹ میں وی چیٹ ہے, تو ہم بھی اپنے انٹرسٹ بن جائے گا. دیکھیں نا, مجھے جو اختلاف ہے نا وہ ایک چیز سے. رانا صاحب میں ایک گزارش, ہمارے پاس
बस नस्ट है, एयर यूनिवर्सिटी है, मैं देखता हूँ जब नुमाइश लगती है ना, बच्चों ने वो लगाते थे ड्रोन्स बनाए ये, लेकिन कोई उनका पैकेज कोई नहीं होता था, ऑनरशिप कोई नहीं होती थी, स्पॉन्सर नहीं होता था। दिमाग बड़ा टैलेंटेड है, जैसे फाद साहब ने कहा, हम बना सकते हैं, रिसोर्सेज का मसला है, इंटेंशन का है, एटम बम बन सकता है, तो ये क्यों सर यूं बनेगा बस नहीं कोई कुछ भी, हर चीज बन सकती है। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जी जी जी, इस पे। हर चीज बन सकती है, हर काम हो सकता है, ठीक है। पीपल हु आर सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप और मैं, हम लोग सब जो है सजेशंस दे सकते हैं, ठीक है। हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको फिल्टर कर लें वो लोग जो अगर इतने समझदार हैं जो बैठे हुए कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, उसको फिल्टर कर लें, उनमें से जो चीज़ समझ आती है, लेकिन उस पर अमल दरामद तो शुरू कर देना। वो अमल दरामद भी नहीं करेंगे, ठीक है। सो इनिशिएटिव कौन लेगा? सो इनिशिएटिव तो उन्होंने लेना है ना, जो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में डिसीजन मेकिंग तो वहाँ पे है, हमने तो सजेशन देनी है, असी जाके डंडा सोटा तो नहीं करना ना। मैं फाद मलिक साहब, ये YouTube हमने एक्सेस तो दी हुई है, इंडिया में सारा देखा जाता है, बाकी आप ये बताएं, जो राना साहब बात करें, जाफरी साहब कह रहे हैं 2047 प्लान है, पूरा फिजिबल है। राना साहब कह रहे हैं कि कॉरिडोर्स में जो लोग पावर्स में बैठे हैं वो फिल्टर करें, हम तो सजेशन दे सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा डिजिटल पाकिस्तान फ्यूचर विजन का कोई है ऐसी सजेशन या प्रोग्राम जो पेश करना चाहें? डॉक्टर साहब, आपसे पिछले भी एक दो इन्हीं आपके शोज़ पे हमारी बात हुई, मैंने क्रिप्टो पे बात की थी कि हम पाकिस्तान में क्रिप्टो सिखाने के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, स्टेट हमें सपोर्ट करे। इससे पहले एक शो पे हमने बैठ के AI की एक मिनिस्ट्री की बात की, पिछले शो पे उसका क्लिप भी एहतशाम ने अलग से डाला था कि पाकिस्तान को एक AI मिनिस्ट्री की ज़रूरत है। पूरी दुनिया इस वक्त ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया रेगुलेशन की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब आपने एक पॉलिसी बना दी, इस मुल्क के पास AI की पॉलिसी है जो अप्रूव्ड है, लेकिन वो पॉलिसी, राना साहब की बात है कि जो पावर कॉरिडोर्स में लोग बैठे हैं उन्होंने बनाई है, उसमें कौन से इंडस्ट्री के लोग थे, किन लोगों की इंटरवेंशंस थी, कोई पता नहीं है। सो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। अगर किसी को पैसे चाहिए जो वो काम करना चाहता है और वो इस मुल्क के लिए बेहतर है, मैं और अब्दुल्ला हम मिल के उसको फ़ंड करेंगे। अगर किसी को सीखना है हम उसको मुफ्त में सिखाएंगे। अगर कोई मिनिस्ट्री ये बनाना चाहते हैं AI बेस्ड, क्रिप्टो की तो खैर बन गई, बिलाल बिन साकिब उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना चाहते हैं हम मुफ्त में कर देंगे। यार इस मुल्क के लिए कुछ कर लें, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी इस वक्त, मतलब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं लेकिन इस वक्त प्रायोरिटीज़ और हैं। PTV को ट्रांसफॉर्म किया गया इंफॉर्मेशन की डोमेन में, वॉर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पे मुझे बहुत सारे इख्तलाफ हैं। मुझे लगता है कि हमें जो होना चाहिए था हम वहाँ पे नहीं हैं और हम उस तरह से उस डायरेक्शन पे भी नहीं हैं। सो अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी सुनी जाती है या जो पावर कॉरिडोर्स में हम चार लोगों को सुन रहा है, आप कर लें कुछ, जहां हमारी मदद चाहिए हम आपके साथ। आदर कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें। स्टेट को सर स्टेट अगर जिस मुल्क को नेशन बनाना होता है ना, जहाँ पे मुल्क के लोगों को नेशन बनाना होता है ना, तो वहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 pronged स्ट्रेटजी इवॉल्व की जाती है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक हो गया। सो अगर नहीं करेंगे, आज से कर लें, अगर नहीं करेंगे और उसमें एक कंपोनेंट भी मिसिंग होगा, लॉन्ग टर्म मिसिंग होगा, शॉर्ट टर्म मिसिंग होगा या मिड टर्म मिसिंग होगा, कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होगा, वो नहीं वर्केबल है। ये बताएं 3 स्ट्रेटजीज की राना से बिल्कुल प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है बात की, जो वो बात करें ना, AI की मिनिस्ट्री पाकिस्तान में है ही नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक अलग फील्ड है, इस पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स। AI का रोबोट बन चुका है, जो मिनिस्टर है उनका सबको पता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, क्रिप्टो पाकिस्तान में AI की मिनिस्ट्री नहीं, मैं वो बन जाएगी, वो वैसे बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। बहुत लोग एक्सपर्ट बैठे हैं हमारे, पता है इसमें मुझे क्या लग रहा है, हम बैठे हैं क्रिकेट के एक्सपर्ट जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं खेलने वालों को। लेट वेरी फ्रैंक विथ यू, रोज़ मैं देखता हूँ चैनल्स के ऊपर 4 लोग ढोल पीट रहे होते हैं, ये गलत खेल रहा है, ये गलत। वो जो खेल रहे हैं उनकी सिलेक्शन गौर कर रहा है, एक्चुअली यहाँ भी ये हो रहा है। मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके इस प्रोग्राम से, मैं फिर कह के जाऊँगा, यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर SDGs ग्लोबल एजेंडा है। मैं चाइना के अंदर उनकी गवर्नमेंट के अंदर साथ बैठ के अभी हर महीने जाता हूँ, वहाँ बात करता हूँ, मैं सब चीज़ें शेयर करने को तैयार हूँ। मैं इससे एग्री नहीं करता कि हमें कॉरिडोर ऑफ पावर्स को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, इसको उन्हें करने दें अपना काम। स्टेट और चीज़ है, टेक्नोलॉजिस्ट और चीज़ है, इनकी कभी नहीं बनती आपस में। एलन मस्क की मिसाल है आपके सामने, निकल आया होगा, मैं नहीं काम करता आपके साथ। गुजारिश ये है, अबे मैं फिर कहूँगा, हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए। इस जो फोरम में हम 4 लोग बैठे हैं, हमें कॉरिडोर ऑफ पावर को जिम्मेदारी ट्रांसफर करना आसान तरीन काम है, नहीं करनी चाहिए।
کیوں نہیں ہم ان کے پاس کیوں جائیں, وہ کیوں نہ ہمارے پاس چل کے آئیں. وہ کب آئیں گے جب ہم وزڈم کی بات کریں گے, ہم دنیا کی بیسٹ پریکٹس امپلیمنٹ کریں گے. ہاں ایلیگل کام نہیں کریں, وہ کریں گے تو پھر وہ ادارے کام کرنا شروع کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں ہمیں 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کام کرنا چاہیے. میں ریپیٹلی کہہ رہا ہوں, یوز آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس فار SDGs. کیا ہوگا, ڈیولپمنٹ سیکٹر بھی اوپر جائے گا. آج تک جتنا بھی کام ہوا ہے ٹاپ ڈاؤن ہے, اوپر سے چیز نیچے آ رہی ہیں. یہ پہلی مرتبہ باٹم اپ کام ہے. سرجیکل ڈیولپمنٹ پروگرام. سر ایک چیز یہاں کہوں گا, دیکھیں جو لوگ کوریڈورز آف پاور پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, ان کو کرٹیسائز کرنا پڑے گا, کریں گے ہم ان کو. اس میں اگر وہ صحیح کام کریں گے اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے, کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از سر کہ اگر ہم نے یہاں پہ جیسے ہمارے ساتھ دوست بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں جی میں کرنے سے ہر شاید تیار ہیں تھے, منو کرن تے دیو. بہت شکریہ. جب نہیں کرنے دیں گے تو ہم اسٹیٹ کو ہی کہیں گے نا تسی سانو کرن تے دیو. کرن تے دیو. رانا مبشر صاحب, عمار جعفری صاحب, فہد ملک صاحب, اسٹریٹجیز کی بات ہوئی, میکنزم کی. ہمارا کام ہے تجاویز دینا. پاور کوریڈورز میں جو بیٹھے ہیں ہیلم آف افیئرز میں, وہ اس چیز کو دیکھیں کہ دنیا کدھر پہنچ, اپنے ڈیٹا کو سیکیور کریں. اور جو جعفری صاحب نے SDGs کی پروگرام کی بات کی, ان کے پاس پورا ویژن ہے, وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائے. فہد ملک صاحب نے جو کرپٹو پہ بات کی, AI پہ بات کی, رانا صاحب نے جو اسٹریٹجیز دیں, اور اسپیشلی جو سینٹ کام میں 2006 میں اس وقت ان کا انٹریکشن ہوا تھا ان کے چیف سے, اس نے جو ہیومن انٹیلیجنس پہ اس وقت اس کی ایک ویژن تھا. آج سے 18 سال پہلے وہ لوگ ہم سے کتنا آگے. تو ہمیں بھی ڈائیو کرنا چاہیے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نئے ایونیوز تلاش کر کے ہیومن ڈیولپمنٹ, پروگریس اور بیٹرمنٹ کے لیے اپنا ان پٹ دیں. اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.